من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ الی آخر الحدیث۔ محترم حضرات، برادران اسلام اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ڈاکٹر صاحب نے، مولانا حسان صاحب نے بتایا کہ تھوڑی سی نقل و حرکت، چلت پھرت اور بطور خاص مسجدوں کو اپنا مرکز بنا کر کے اللہ کے دین کا مذاکرہ، دین کی باتوں کا کہنا سننا، یہ ایک مدت سے چل رہا ہے، اور اپنے بڑوں کی ہدایت اور احباب کا مشورہ اور قوم کے شریف حضرات کی تائید، ان کی ہمت افزائی، ان کی قدردانی شامل ہے۔ بھائیو، اللہ رب العالمین نے جو پاکیزہ دین ہمیں عنایت فرمایا ہے، اس کی اللہ کے وہاں اتنی قدر ہے کہ اس کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک اس کا فرمان، ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف آج تک محفوظ ہے۔ کتنی سلطنتیں بنی اور ٹوٹ گئیں، کتنی قومیں آئیں اور ناپید ہو گئیں، قوموں میں کتنا عروج زوال آیا، سارے حادثات گزرے، لیکن ان تمام طوفانوں کے بیچ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل طور سے محفوظ رکھا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ دین محفوظ رہے گا۔ قیامت تک کیا؟ اللہ کا دین محفوظ رہے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دین باقی رہے گا جب تک دنیا باقی ہے، بلکہ صحیح تصور یہ ہے، صحیح نظریہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین، اللہ کے کلام اور اللہ کے نام کی برکت سے ہی دنیا باقی ہے۔ جب تک اللہ کا نام لینے والے، اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کے دین کے پیغام کو سننے سنانے والے، اس کی قدر کرنے والے دنیا میں باقی ہیں، تبھی تک دنیا باقی رہنے کے قابل ہے۔ اور جب اللہ کے نام لیوا باقی نہیں رہیں گے، اللہ کا دین باقی نہیں رہے گا، تو یہ دنیا اپنے باقی رہنے کا حق کھو دے گی، پھر دنیا باقی نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے جو لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، اللہ کا دین، اللہ کا پیغام سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت بھی بنا رہے ہیں، اور تمام دنیا کی مخلوقات پر احسان بھی کر رہے ہیں۔ تمام دنیا کی مخلوقات پر کیا؟ احسان کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک یاد آئی، اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ بعض مرتبہ کسی علاقے میں گناہ بڑھ جاتے ہیں، بدکاریاں بڑھ جاتی ہیں، جرائم بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، عذاب دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ ہی کے کچھ ایسے اچھے بندے ہیں، اللہ ہی کے کچھ ایسے اچھے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رعایت سے، ان کے لحاظ سے اپنے عذاب دینے کے فیصلے کو ٹال دیتے ہیں، عذاب دینے کے فیصلے کو ٹال دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، پھر میری نظر پڑتی ہے، یعنی میری توجہ ہوتی ہے ان بندوں کی طرف جو مسجدوں میں آمد و رفت رکھتے ہیں، مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، صبح کو استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گریہ وزاری کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی اور قوم کے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے عذاب ٹال دیتے ہیں، عذاب ٹال دیتے ہیں۔ لہذا اگر یہ مسجدیں آباد ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے موجود ہیں، تو ہماری آبادی کے لیے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہیں، اور اگر ہم نے ان کو خدا نخواستہ ویران کیا تو ہماری آبادیاں بھی ویران ہو سکتی ہیں، ہماری آبادیوں پر بھی ویرانی برس سکتی ہے، ہماری آبادیاں بھی اجڑ سکتی ہیں۔ لہذا ہم اپنی آخرت اور اپنی دنیا اور اپنی نسلوں سب کی بہتری کے لیے اللہ کے دین کو اپنائیں اور اللہ کے گھروں کو آباد کریں،
اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کریں، اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کریں۔ یہ اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ حضرت عطیہ عوفی کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں اور اس سفر کے بعد اب ہمارا تمہارا ساتھ نہیں رہے گا، یعنی میرا آخری وقت ہے، میرا کیا آخری وقت ہے۔ فاحفظ وصیتی، لہذا میری وصیت سن لو، میری وصیت سن لو۔ جب آدمی اپنا آخری وقت محسوس کرتا ہے تو اپنے چہیتوں کو کچھ خاص وصیتیں کرتا ہے۔ وصیت کرتے ہیں وہ تاکیدی بات، بہت اہم بات۔ آدمی جس اہم بات کو آگے بڑھا کر کے اپنے گھر والوں کو، اعزاء کو بتا کر کے دنیا سے جانا چاہتا ہے، تو انہوں نے فرمایا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ بیٹا میری وصیت کو محفوظ کر لو۔ کیا وصیت کیا؟ احب محمدً و اصحاب محمد، کہ دیکھو اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور آپ کے صحابہ سے محبت کرو، آپ کے صحابہ سے محبت کرو، اور صحابہ سے اور رسول اللہ سے جو محبت کرنے والے ہیں ان سے بھی محبت کرو۔ بات سمجھ رہے بھائیو؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عطیہ عوفی کو نصیحت کیا، اور یہ کوئی پرائیویٹ معاملہ نہیں تھا، یہ دینی معاملہ ہے، لہذا یہ ہر امتی اور ہر ایمان والے کے حق میں یہ وصیت ہے کہ اللہ کے حبیب سے محبت کرو، آپ کے صحابہ سے محبت کرو، اور وَأَحِبَّ مُحِبِّي آلِ مُحَمَّدٍ وَلَوْ وَقَعُوا فِي الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا فِي بَعْضِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا۔ فرمایا کہ جو جناب رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے محبت کرو، چاہے ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں۔ جو اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، بات سمجھ رہے ہیں بھائیوں، جو اللہ سے، اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والے حضرات ہیں ان سے محبت کرو، چاہے ان سے کچھ خطائیں ہو جائیں، کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں، تب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ تم اپنا رشتہ ان سے خراب نہ کرنا، اپنا رشتہ ان سے خراب نہ کرنا۔ اور فرمایا ابغضی مبغضی آل محمد، اور جو اللہ کے حبیب سے اور آپ کے خاندان سے بغض رکھتے ہیں ان سے تم بھی دشمنی رکھنا۔ وَلَوْ كَانُوا قُوَّامًا سُوَّامًا، چاہے بڑے عبادت گزار ہوں، بڑے نمازی ہوں، بڑے روزے دار ہوں۔ لہذا ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو محبت کی ایک چاشنی رکھی ہے، محبت کی ایک چاہت رکھی ہے، اس کا صحیح مصرف، اس کا صحیح میدان، اس کا صحیح محل اللہ کے حبیب سے محبت ہے، اور آپ کے فرمان سے، آپ کی سنت سے محبت ہے، آپ کے آل و اصحاب سے محبت ہے، آپ کے عاشقوں سے محبت ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ محبت اپنے دل میں پیدا کریں گے، اپنی اولاد کے دل میں پیدا کریں گے۔ احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو، اس لیے کہ ایک تو میں عربی ہوں، عربی نسل ہوں، دوسرے قرآن عربی زبان میں ہے، تیسرے اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ لہذا ہر ایمان والے کو عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے، عربی زبان سے۔ جب آپ کے بچے قرآن پاک کی تلاوت کریں، جب آپ کے بچے دعائیں پڑھیں، جب آپ کے بچے سلام کریں، تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے حبیب کا، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، آپ کی جو چاہت ہے، آپ کی جو منشا ہے، اور آپ نے ہمیں جو وصیت کی ہے، تعلیم دی ہے، وہ باقی ہے، وہ زندہ ہے، وہ آگے بڑھ رہی ہے، وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ اپنے بچوں کی زبان پر جب ہم دعائیں سنیں، سلام کے کلمات سنیں اور کلمات سنیں، اور کوئی بھی عربی زبان کے الفاظ اور عبارات سنیں، تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ کیا ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ یہ ایک امانت ہے، یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو محفوظ ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کے قابل بنایا ہے، ہمیں اس کے لیے چنا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ چنا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آل محمد سے جو بغض کرنے والے ہیں ان سے دشمنی رکھنا، چاہے وہ ظاہری طور سے عبادت گزار ہوں، نماز روزہ کرنے والے ہوں۔ اس کے آگے پھر وصیت کیا۔ دیکھیے ایمان والا
چونکہ اس کی نظر اللہ پر ہے، اللہ کی عطا پر ہے، اس کی بخشش پر ہے، اس کے خزانوں پر ہے، اس کی داد و دہش پر ہے، اور ایمان والا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عوض، کسی بدلے میں کوئی چیز نہیں دیتے، محض اپنے فضل سے عطا فرماتے۔ اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے محض اپنے فضل سے دیا ہے، کوئی بقایا اللہ کے ذمہ ہے نہیں نا بھائی۔ جو کچھ اللہ نے کسی کو دیا ہے محض اپنی شان عطا سے دیا ہے، اپنے فضل و کرم سے دیا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کے بندے ہو، تمہاری نظر اللہ کے خزانوں پر ہے، تمہارا اعتقاد اللہ تعالیٰ کی عطا پر ہے، لہذا ایمان والا کبھی بخیل نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا کبھی بخیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اطعم الطعام وافش السلام وصلی باللیل والناس نیام، انہوں نے وصیت کیا، یہ حدیث پاک کا مضمون ہے، انہوں نے اپنی زبان میں اپنے ساتھی کو وصیت کیا کہ دیکھو کھانا کھلاؤ، یعنی اگر موقع ہو، کوئی مہمان آ جائے، کوئی ساتھی آ جائے، کوئی دوست آ جائے، کوئی پڑوسی اس قابل ہو تو کھانا کھلاؤ، روٹی چور نہ بنو، روٹی میں بخیلی نہ کرو، کھانا کھلاؤ، دسترخوان اپنا کشادہ رکھو، اپنا دسترخوان کشادہ رکھو، اور سلام پھیلاؤ۔ سلام پھیلانے کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا دل کشادہ ہونا چاہیے، تمہارے دل میں جگہ ہونی چاہیے، تمہارا دل باغ و بہار ہونا چاہیے، تمہارے دل میں کوئی عناد، کوئی دشمنی، غیظ و غضب بھرا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، اپنے بھائی کو دیکھ کر جو مسکراتے ہو نا، یہ چہرہ جو ملا آمنا سامنا ہوا اور تم نے مسکرا کے بات کیا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یعنی جب آپ نے فرمایا کہ آدم کی اولاد پر، ابن آدم پر لازم ہے کہ جب وہ اٹھے تو جسم کے جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرے، تو صحابہ نے کہا رسول اللہ اتنے صدقے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ارے بھائی، اللہ نے صدقے کی بہت سی شکلیں بنائی ہیں، سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھا بول، اچھا کلمہ، اچھی تعلیم، اچھا مشورہ، کسی کو اچھی تعلیم دے دیا، اچھا مشورہ دے دیا، کسی کو راستہ بتا دے دیا، یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو کسی گر رہے کو سنبھال دیا صدقہ ہے، کسی کو پانی دے دیا صدقہ ہے، پانی پلا دیا صدقہ ہے، کسی کو دعا دے دیا صدقہ ہے، سلام بھی صدقہ ہے، اور کسی سے مسکرا کے بول دیا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کوئی راستہ پوچھنے والا ہے، بھٹکا ہوا ہے، آپ نے راستہ بتا دیا، صدقہ ہے۔ اب تو زمانہ نہیں ہے، کوئی آدمی پانی نکال رہا ہے اور کمزور پڑ رہا ہے اور آپ نے سہارا دے دیا، آسانی سے اس کا پانی نکال دیا یا نکال کے اس کے برتن میں ڈال دے دیا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کھلا ذہن عطا فرمایا کہ امتی کھلے ذہن کا ہو، کشادہ ذہن کا ہو، بڑے دل کا ہو، اس کے دل میں اوروں کے لیے گنجائش ہو، اوروں کے لیے گنجائش ہو، اس کا دسترخوان وسیع ہو، اور اس کے دل میں بھی اوروں کے لیے جگہ ہو، محبت ہو، اکرام ہو، کیا ہو؟ اکرام ہو۔ فرمایا کہ دیکھو جو آدمی اپنی جوانی کے زمانے میں اپنے وقت کے بوڑھوں کی عزت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے زمانے میں ایسے جوان پیدا کر دیں گے جو اس کی عمر کا خیال کر کے اس کا اکرام کریں گے۔ ما اکرم شاب شیخا عند سنہ الا قیض اللہ عند سنہ من یکرمہ، کہ اگر کوئی جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کا خیال کر کے اکرام کرے گا کہ بڑے ہیں، چاچا بابا ہیں، اب عمر دراز ہیں، ان کا اکرام ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو، اس کی اچھی نیت کو، اس کے اس حسن کردار کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس کے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کرنے والے، اس کا اکرام کرنے والے جوان اللہ تعالیٰ تیار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے بہترین جزا پر، اور یہ بدلے کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں اور کوئی نیکی ضائع نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے
کوئی تکلیف دہ چیز ہے، اینٹ پتھر ہے، کوئی گندگی ہے، کانٹا ہے، آپ نے ہٹا دیا، یہ بھی آپ کے ایمان کی دلیل ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، اور من الایمان حدیث میں آیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک بندے کی صرف اس لیے مغفرت ہو گئی کہ اس نے راستے سے تکلیف دہ شاخ کو ہٹا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انتقال کے بعد اسی عمل کو ذریعہ مغفرت بنا دیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے موقع دیتے ہیں کہ راستے میں کوڑا پڑا ہوا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، اینٹ پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، کہیں چھوٹا سا گڈھا ہو گیا، اچانک کوئی گر سکتا ہے، اگر ہمارے ہاتھ میں پھاوڑا ہے، کدال ہے، ہم 1 منٹ میں ذرا سے اس کو برابر کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ میں ہو سکتا ہے یہی ذریعہ نجات بن جائے۔ ایک پچھلی امتوں میں اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں ایک صاحب کا واقعہ نقل فرمایا کان رجل یدایر الناس وکان یقول لفتاہ اذا اتیت معسرا فتجاوز عنہ لعل اللہ یتجاوز عنا، کہ ایک صاحب کاروبار کرتے تھے، لوگوں سے لین دین کرتے تھے، اور اپنے نوکر سے کہتے تھے کہ دیکھو اگر کسی پریشان حال آدمی کے پاس جاؤ تو سختی نہ کرنا، محسوس ہو کہ یہ پریشان حال آدمی ہے اور وعدے کے مطابق پیسہ نہیں دے پا رہا ہے تو سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ اس کے صلے میں اللہ تعالی ہمارے ساتھ نرمی فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ جب ان صاحب کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی کہ تو ہمارے مجبور بندوں پر رحم کھاتا تھا، آج تو رحم کے قابل ہے، لہذا آج تیرے اوپر ہماری خاص رحمت ہوتی ہے، تیرے ساتھ مغفرت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لہذا بھائیو، ہم اپنے بچوں کو سخاوت سکھائیں، ہمدردی سکھائیں، رحم دلی سکھائیں، لوگوں کے ساتھ احسان سکھائیں، انشاءاللہ ان کی بھی مغفرت کا سامان ہوگا اور ہماری بھی مغفرت کا سامان ہوگا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عطیہ عوفی سے کہ دیکھو کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو اور اللہ کے عبادت گزار بندے بنو، رات کو نماز پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو۔ صلاۃ اللیل عربی میں حدیث پاک میں جب بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے تہجد کی نماز۔ کہا تہجد پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ اس وقت دنیا سو رہی ہے، زمانہ سو رہا ہے۔ اب جب دنیا غفلت میں ہے، نیند میں ہے، بے خبری میں ہے، اللہ سے اس کا تعلق باقی نہیں ہے، ایسے وقت میں جو لوگ اب لو لگائیں گے اور تار جوڑیں گے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوں گے۔ تو فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو، سلام پھیلاؤ۔ اللہ کے حبیب نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو جب سلام کرو گے تو یہ سلام تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ تمہارے لیے کیا؟ جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ اور نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو جب دنیا سو رہی ہو۔ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو بھائیو، یہ ہمارا دین ہمیں عبادت گزار بناتا ہے۔ اب جو تہجد پڑھے گا وہ فرض نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے، لہذا فرض نمازیں پڑھو اور ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھو۔ لیکن اگر تہجد کی ادائیگی مشکل ہے تو عشاء کے بعد چند رکعت پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں شریک فرما دیں گے، ثواب میں حصے دار بنا دیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد تہجد کی نیت سے چند رکعتیں نفل پڑھ لی جائیں تو اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اس عمل کو ہمارے علماء نے بتایا کہ دیکھیے، جن اپنے بڑے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے ہم لوگ جڑے ہیں، ہم سب کو ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے اور آپ کے اور تمام انسانیت کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہم سب ابراہیمی کہے جاتے ہیں، اور ان کا جو سچا دین ہے اس کے امین، اس کے حامل اور اس کو اپنانے والے سچے میں ہمیں اہل ایمان ہیں۔ تو فرمایا کہ ابراہیمی بنو۔
ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت حنیفیہ ہے، جو سچا دین ہے، اس دین کو اپناؤ، اس دین کو باقی رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا؟ ایک تابعی ہیں حضرت عطا، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے سخی تھے، اتنے فیاض تھے، اتنے دل والے تھے کہ صبح کے وقت کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی ساتھ میں نہیں آ جاتا تھا۔ اگر کوئی نہیں ملتا تھا، اتنی آبادیاں تو اس زمانے میں تھی نہیں، 1-2 میل تلاش کرنے نکل جاتے تھے، 1-2 میل تلاش کرنے نکل جاتے تھے، جب تک کوئی ساتھی نہیں مل جاتا، دسترخوان پہ شریک ہونے والا نہیں مل جاتا، صبح کا کھانا نہیں کھاتے تھے، صبح کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب ان کی دعا کی برکت سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کروڑ آدمی ان کی دعا کی برکت سے وہاں آسودہ ہو رہے ہیں۔ جس غیر ذی زرع آبادی کو، جہاں کوئی پانی نہیں تھا، جہاں کھیتی نہیں ہوتی تھی، جہاں فصلیں نہیں اگتی تھیں، سنگلاخ زمین تھی، پتھریلی زمین تھی، غیر آباد زمین تھی، اس بندے خدا نے، اس سخی اللہ کے پیغمبر نے جب خود فیاضی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے وہاں برکت کی، رزق کی کثرت کی، پھلوں کی کثرت کی دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا ہے کہ آج وہاں کوئی بھوکا نہیں ملے گا آپ کو، اور شاید دنیا کی سب سے اچھی چیزیں سب سے مناسب دام پر ملتی ہیں، سب سے مناسب دام پر ملتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام صبح کو کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی شریک دسترخوان نہیں ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے ہاں سے بھی اللہ کرے کبھی کوئی بھوکا واپس نہ جائے، کبھی کوئی بھوکا واپس نہ جائے۔ یہیں ایک بات سنا دو، ہمارے ہاں چونکہ دکھاوا ہر چیز میں آ گیا، تکلف آ گیا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی کسی کو اپنے ہاں بلائے تو 3 چیز میزبان پر واجب ہوتی ہے اور 3 چیز مہمان پر۔ میزبان کے ذمہ ہے کہ مہمان کے لیے بہت زیادہ تکلف نہ کرے، اپنی گنجائش سے زیادہ تکلف نہ کرے، اپنی آمدنی، اپنی حیثیت، اپنی پوزیشن کا لحاظ کرتے ہوئے انتظام کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ 5,000 خرچ کر دیا اور مہینے کی آمدنی ہی 3,000 ہے، یہ نہیں۔ اگر روزانہ آپ کی 200-500 آمدنی ہے، 100-200 خرچ کیجیے، یعنی اپنی حیثیت اور طاقت سے بڑھ کر تکلف اچھا نہیں ہے۔ تو ایک تو سادگی ہونی چاہیے، کھلا پر ہونا چاہیے، کھلانے میں بھی دکھاوا نہ ہو، کھلانے میں بھی کیا دکھاوا نہ ہو، اور دوسرے حلال سے کھلائے، حلال غذا، حلال روزی کھلائے، اور تیسرے یہ ہے کہ نماز کے وقت کا خیال کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کھانے کھلانے میں، دسترخوان کے اوپر بیٹھنے میں، مزہ لینے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ جائے اور فریضہ فوت ہو جائے۔ یہ میزبان کو خیال کرنا چاہیے، اور مہمان کو چاہیے کہ میزبان جہاں بیٹھائے وہاں بیٹھ جائے، اپنی طرف سے کسی جگہ کی تجویز نہ رکھے، جہاں وہ کہے وہیں بیٹھ جائے، اور جو پیش کرے اس کو خوشی سے قبول کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑائی میں یا جہالت میں یا کھڑپنے میں وہ کچھ نقطہ لگا دیتے ہیں اور کچھ ایسا اظہار کر دیتے ہیں جیسے ہماری حیثیت سے کمتر آپ نے انتظام کیا، تو یہ انسان کی اخلاقی گراوٹ کی بات ہے۔ میزبان جو پیش کر دے، اور ہماری ماں بہنیں اس میں کوتاہ ہیں، وہ چیز دیکھتی ہیں کہ کیا کھلا رہے ہیں، بسکٹ کھلا رہے ہیں۔ اب تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، عورتوں کے سامنے، یعنی ملنے جلنے والی جو عورتیں آتی ہیں ان کے سامنے بسکٹ اور حتیٰ کہ کھجور رکھتے ہوئے شرماتی ہیں۔ اب کھجور بھی عام چیز ہو گئی، جبکہ ہم لوگ بچپن میں ترستے تھے، کوئی بمبئی سے آتا تھا تو امید لگاتے تھے شاید کھجور کا تحفہ ملے۔ تو یہ تکلف اور دکھاوا، گھمنڈ، اکڑ، انانیت اسلام میں نہیں ہے۔ کیا ہے؟ میزبان جو پیش کرے خوشی سے اسے قبول کرے، جہاں بیٹھائے وہاں بیٹھ جائے، اور برکت کی دعا بھی دے، برکت کی دعا بھی دے۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تو برکت کی دعا بھی دے، اور جو پیش کرے اس کو قبول کر لے، اور کسی چیز کی تحقیر نہ کرے۔ تو اسلام ہمیں کیا آداب سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، کیا اخلاق سکھاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو، اپنے بھائیوں کا دل خوش کرنا، ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا، اور ان کے ساتھ مل کے کچھ کھا پی لینا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ فرمایا کہ
لإخوانی ساعن او ساعین احب الی من ان اخرج الى سوقکم هذا فاوتق نسمۃ. بہت بڑی بات کہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرمایا کہ جانتے ہو 2-4 کلو غلے کا انتظام کر کے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کر کے کھا کھلا لینا یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ بازار جاؤں اور ایک غلام خرید کر آزاد کروں. اس کی بنیاد جانتے ہیں کیا ہے؟ جوڑ، آپس میں بہتر ماحول پیدا کرنا، ایک دوسرے کا دل جیتنا، ایک دوسرے کو خوش کرنا، کینے دور کرنا، میل دور کرنا، آپس کی بیگانگی دور کرنا، آپس میں ملاپ پیدا کرنا. دسترخوان سے یہ فائدہ ہوتا ہے. دسترخوان سے کیا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر میں 2-4 کلو غلہ خرچ کر کے چند بھائیوں کو بلا کر کے کھا کھلا لوں یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے اس کے بنسبت کہ بازار میں جاؤں ایک غلام خرید کے آزاد کروں، ایک غلام خرید کے آزاد کروں. لہذا اچھا اخلاق، اچھا بول، اچھا کردار، اچھا برتاؤ یہ مومن کا زیور ہے. مومن کی قدر و منزلت دنیا آخرت دونوں میں بڑھ جاتی ہے. ہماری ماں بہنوں کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر کے اچھے اخلاق انہیں سکھا کر کے ان کے اعمال نامے کو خوب وزنی کر دیں. حدیث پاک میں آیا کہ مومن کے ترازو میں، مومن کے اعمال نامے میں سب سے زیادہ جو چیز وزنی ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، حسن خلق ہوگا، حسن خلق ہوگا. ہماری ماں بہن اگر اپنے بچوں کو سچائی سکھاویں، شرافت سکھاویں، حیا سکھاویں، ہمدردی سکھاویں، لوگوں کی خدمت سکھاویں، لوگوں کی کام آنا سکھاویں، مسجد کی صفائی کرنا سکھاویں، سکھا کے بھیجیں بیٹا جمعہ ہے جاؤ تم لوگ مسجد صاف کر کے آؤ، ہے نا. لوگوں کے کام آنا سکھاویں، لوگوں کا دل جیتنا، لوگوں کی دعا لینا سکھاویں تو اپنی اولاد کے لیے وہ دنیا کی بھی عزت اور آخرت کی کرامت کا سامان کر رہی ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ اگر ہمارے بچے بااخلاق ہو گئے تو ان کے ترازو میں، ان کے اعمال نامے میں ان کا ثواب بہت بھاری مقدار میں ہوگا، بہت بھاری مقدار میں ہوگا. اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا ڈر. ایمان والوں کے دل میں کیا ہے؟ ہر موقع پر اللہ کا ڈر رہنا چاہیے. کوئی بھی کام منمانی نہ کرے، ہر عمل میں یہ چیز سامنے رہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے کر کے سرخرو ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو پکڑ ہو جائے. جو بھی عمل کریں اس ڈر سے کریں کہ اللہ کے سامنے ہم کہیں پکڑے نہ جائیں، اللہ کے سامنے کہیں ہم لاجواب نہ ہو جائیں. تو جو جائز ہو، جو حلال ہو، جو پاک ہو وہی عمل کریں، وہی عمل کریں. اور اچھا اخلاق کیا ہے؟ لوگوں کے کام آنا، اچھی بھلی بات سکھانا اور خندہ پیشانی سے مسکرا کے بات کرنا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو چیز جنت میں لے جانے والی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے اور اچھا اخلاق ہے. پوچھا گیا سب سے زیادہ کون سی چیز جہنم میں لے جائے گی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الفم والفرج وسوء الخلق. شرمگاہ اور یہ منہ کا بول، زبان. انسان اپنی زبان سے، اپنے بول سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیتا ہے، اپنے پروردگار کو ناراض کر لیتا ہے، اپنے تعلقات کو خراب کر لیتا ہے، اپنی آبرو کو مٹی ملا دیتا ہے. ایک مدتوں سے خدمت کرنے والی، ساتھ دینے والی، اولاد کی پرورش کرنے والی، گھر کو آباد کرنے والی بیوی کو اپنے منہ کے چند خطرناک بول سے اجنبی بنا دیتا ہے، بیگانہ بنا دیتا ہے، اپنے گھر کو اجاڑ دیتا ہے. اس لیے زبان پہ کنٹرول بہت لازم ہے بھائی، زبان پہ کنٹرول بہت لازم ہے. مجھے ایک بات اچانک یاد آ گئی. مفکر اسلام اور مسلمانوں کے بڑے بزرگ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ جس چیز پہ ناراض ہوتی تھی وہ نماز چھوڑنے اور جھوٹ بولنے پر. نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے اور جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، اور اگر کسی بڑے کی شان میں گستاخی کر دیا تب تو ضرور پٹائی ہوگی. تو اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ اپنی اولاد کو ہم پال کر، تربیت کر کے، سنوار کر کے دنیا کا بہت قیمتی انسان بنا دیں.
دنیا کا بہت قیمتی انسان بنا دیں، اور تھوڑی سی غفلت کرنے کے بعد کیا ہے، تھوڑی سی غفلت کر کے ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ کل ہمارے لیے بھی مصیبت بنتے ہیں، اور ان کی اپنی زندگی عذاب بن جاتی ہے، ان کی اپنی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ یہ دنیا جنت ہے، یہ دنیا گلشن ہے، یہ دنیا چمن ہے ان کے لیے جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کا کردار اونچا ہو، جن کا کردار اونچا ہو۔ اور جو بد اخلاق اور بے عمل اور بد کردار ہو گئے، یہ دنیا ان کے لیے کیا ہے، ایک عقوبت خانہ ہے، جیل خانہ ہے، ان کے لیے کہیں استقبال نہیں ہے، کہیں ان کی عزت نہیں ہے، کہیں ان کی کوئی پوچھ اور کہیں مانگ نہیں ہے، اگر کہیں چلے بھی گئے کچھ دن میں دروازہ بند ہو جاتا ہے، واپسی ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے، واپسی ہو جاتی ہے۔ لہذا بھائیو، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے جو موقع دیا ہے کہ اپنے گھر کو ہم گل و گلزار بنائیں، اپنے ہاں ایک بہترین نسل تیار کریں، اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران اور سرخرو و باعزت بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کریں، تو انہیں اچھا اسلامی اخلاق سکھانا ہوگا۔ اب میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، کم عمر ہیں لیکن بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، صحابہ میں بڑے علماء میں ان کا درجہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے 10 صحابہ موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ 10 صحابہ موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں 10واں ایک میں بھی تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک نوجوان انصاری صحابی آئے، انہیں پوچھا رسول اللہ ای الناس افضل، کون انسان سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو، جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ بنیں گے انشاءاللہ؟ اگر ہم خود بننے کی کوشش میں لگ گئے، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، پڑوسیوں کو، جو ہماری سنتے اور مانتے ہیں، جہاں تک ہماری محنت اور آواز پہنچ سکتی ہے، اگر ہم نے ان کو اخلاق اچھا سکھا دیا تو ہم نے ان کو سب سے افضل انسان بنا دیا۔ سب سے مالدار نہیں، سب سے پاورفل نہیں، سب سے یعنی طاقتور نہیں، سب سے ڈراؤنا اور خطرناک نہیں، سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ فرمایا اچھا ای الناس اقیس، سب سے ہوشیار، سب سے چالاک، سب سے بڑا دانشمند کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر دانشمند جانتے ہو تو جو نتیجے کو یاد رکھے، مرد آخر میں مبارک بن باعث، جس کی نظر نتیجے پر ہو، انجام پر ہو، آخری حالات پر ہو، وہ سب سے ہوشیار انسان ہے۔ تو فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واحسنہم استعدادا لہ، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے ہیں، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے ہیں، اور جب موت کو یاد کریں گے تو موت اور موت کے بعد کی بہتری کے لیے کوشش کریں گے۔ تو جو اپنی آخرت بنانے والے ہیں، جو اپنی آخرت بنانے والے ہیں، وہ سب سے ہوشیار ہیں، اور فرمایا کہ اس کی سب سے اچھی تیاری کرنے والے ہیں۔ وَأَحْسَنُهُمْ اسْتِعْدَادًا لَهُ قَبْلَ أَن يَنزِلَ بِهِ، موت کے آنے سے پہلے موت کی بہتر تیاری کرنے والے ہیں، وہ کیا ہیں؟ سب سے افضل لوگ ہیں۔ ایک روایت میں اولئک الذین، اولئک الاقیاس الذین ذهبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ، یہی ہیں وہ دانشمند، وہ ہوشیار، بڑے چالاک، جو دنیا کی عزت اور آخرت کی بڑائی اور سرداری کو لے کے چلے گئے۔ تو دنیا کی عزت بھی بھائی ہم کو چاہیے، آخرت کی بڑائی اور سرداری بھی چاہیے، اس لیے کہ یہی فائدہ ہے اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کا، آپ کا کلمہ پڑھنے کا، آپ کے دین پر چلنے کا یہی فائدہ ہے کہ ہماری دنیا بھی بہتر بنے اور آخرت بھی بنے۔ یہ کیسے بنے گی؟ کہ اپنے اخلاق ہمارے اچھے ہو جائیں اور ہم دینی نقطۂ نظر سے ہوشیار بن جائیں۔ کیا ہے؟ موت کی تیاری میں رہیں اور موت کو خوب یاد کریں، موت کو خوب یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو، اور ہماری تمام کاوشوں کو قبول فرمائیں، اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیں جن سے پروردگار دنیا میں راضی ہو کر ہماری دنیا کی بھی زندگی اچھی بنا دیں گے اور آخرت کی بھی زندگی اچھی بنا دیں گے۔ اچھا، دو منٹ میں اور ایک بات سنا دوں۔ فرماتے ہیں جو بھی آیا ہے موت کو یاد کریں گے، اس لیے کہ موت سب کا خاتمہ کر دے گی، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب ہاتھ سے چلا جائے گا، اور ہاتھ ہی سے نہیں جائے گا۔ جو کچھ دنیا میں کسی کے پاس ہے سب مٹی سے بنا اور مٹی مل جائے گا۔ یہ کرسی کیا ہے؟ یہ زمین ہی سے پیدا ہوئی چیزوں سے تیار کی گئی ہے۔ یہ قالین زمین سے پیدا ہونے والے پودوں اور جو ہے
اجزاء سے تیار ہوا ہے۔ کل الذی فوق التراب تراب، زمین کے اوپر جو کچھ ہے مٹی سے بنا ہے، مٹی مل جائے گا، مٹی سے بنا ہے کیا، مٹی میں مل جائے گا۔ لہذا انسان دنیا سے جائے گا اور جانا ہی چاہیے، لیکن ایک جانا وہ ہے کہ کھینچ کے لے جایا جائے گا، اور ایک جانا ہے کہ ہنستے مسکراتے اور بہت خوشی خوشی جائے گا، بہت خوشی خوشی جائے گا۔ قرآن پاک میں دونوں طرح کے تذکرے ہیں کہ جو مجرم ہیں جب فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں تو بالکل کیا ہے، اس طرح کھینچتے ہیں ان کا روما روما پھٹ جاتا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندوں کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو مبارکباد دیتے ہیں، طیبین سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، کہ تم پاک ہو، تم کیا ہو، پاک ہو، پاک باز ہو، تمہاری زندگی بھی پاک تھی اور تمہاری موت بھی پاکیزہ، اور مرنے کے بعد بھی تمہیں اچھے حالات ملیں گے، اور تمہیں سلام ہو، فرشتے سلام کرتے ہیں۔ جنت میں اللہ رب العالمین خود سلام فرمائیں گے، اللہ رب العالمین کا خود سلام فرمائیں گے۔ تو دنیا تو چلی جائے گی، دنیا چھوڑ کے جانا ہے، لیکن اس طرح جانا کہ اس دنیا سے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں گنا بہتر جنت مل جائے تو دنیا کے چھوٹنے کا کوئی صدمہ نہیں، دنیا کے چھوٹنے کا کوئی صدمہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہوگا جیسے جیل خانے سے نکال کر کے تخت شاہی پر بیٹھا دیا جائے۔ اگر جیل خانے سے نکال کے تخت شاہی میں بیٹھا دیا جائے کوئی رونے کا مقام ہے؟ تو دنیا حدیث میں ہے مومن کا قید خانہ ہے، اور آخرت کیا ہے، آخرت میں جب جنت ملے گی تو حقیقت میں وہ تخت شاہی ہے۔ اور کافر چاہے یہاں کا 7 اقلیم کا بادشاہ ہو، آخرت میں جو عذاب اس کے لیے ہے اس کے اعتبار سے دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، دنیا اس کے لیے جنت ہے، دنیا اس کے لیے کیا جنت ہے۔ تو بھائیو ہمیں آخرت کی ایسی بہتر تیاری کرنی ہے کہ دنیا سے جانا ہمارے لیے کوئی پچھتاوے کا سودا نہ ہو، پچھتاوے کا سودا نہ ہو، بلکہ دنیا سے جانا ہمارے لیے کیا خوشی اور ہمارے لیے عزت اور مسرت کا سامان ہو۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ موت مومنین کا تحفہ ہے، موت کیا ہے، مومنین کا تحفہ ہے، اور موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ دنیا میں اللہ سے ایسی دوستی، ایسا بہتر تعلق بنا کے جائیں کہ گویا کہ ہم کسی ایسے دوست کے پاس جا رہے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کا بھاؤ لگاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت دونوں ہماری بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اجعلنا من الراشدين۔ مولا کریم ہم سب کے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے میں اور تمام اعمال اخلاق میں اخلاص نصیب فرمائیے۔ اپنی رضا اور مرضیات کے لیے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہماری پوری قوم کو قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع، ان کی پیروی نصیب فرمائیے، سنتوں کا عشق نصیب فرمائیے، سنتوں کا احترام نصیب فرمائیے، سنتوں پر عمل کے برکات نصیب فرمائیے۔ مولا کریم ہماری اور ہماری نسلوں کی بہترین تربیت فرمائیے، ہماری دنیا آخرت دونوں بنائیے، دونوں میں ہمارے لیے عزت و کرامت کے فیصلے فرما دیجیے۔ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، امن پسندوں کو غالب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہر طرح کے اختلاف سے، انتشار سے، رسوائی سے، ذلت سے، تمام طرح کی ناکامیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے تمام مقبول بندوں کی دعاؤں میں ہم سب کو شریک فرمائیے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔